الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی فاطمة وأبیها وأمها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک۔ سلام ہو آپ سب مومنات پر، کنیکشن تھوڑا ویک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے کہنے کو ایک دعا ہے جوشن کبیر، لیکن حقیقت میں یہ ہزار حاجتیں دیتا ہے۔ ایک دعا ہزار حاجات کا نام جوشن کبیر ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت دینے کے لیے پکار رہا ہے، اور ہم نے لبیک کہا، اور کیا حسین لبیک ہے، کیونکہ جی میری آواز ہے نا انشاءاللہ؟ جی معذرت کے ساتھ، جی معذرت۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ کہنے کو یہ ایک دعا ہے لیکن ہزار حاجتیں، اور آج ہم نے جو سیکشن نمبر، فریز نمبر 44 کے ذریعے اپنے پورے وجود کو توحیدی کرنا ہے، جس میں ہم یوں پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بسمک یا حبیب یا طبیب یا قریب۔ کیا لطف آتا ہے! اچھا، یہ آغاز کتنا پیارا ہے، یہ سٹارٹ کتنا حسین ہے، حسن سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ حبیب کے نام سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج کی اس دعا کا۔ دلوں کا محبوب، یعنی دنیا میں جتنی بھی محبتیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس محبت کی وجہ سے لوگ سیکریفائزز کرتے، ایثار کرتے، گیو اپ کرتے، اور بہت کچھ دیتے۔ جو 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 بھی آپ کو کہیں پر بھی محبت کی جھلک نظر آئے، اس کا روٹ، اس کا کاز، اس کا اصل، اور جس کے حکم سے وہ محبت ہو رہی ہے، وہ ہمارا حبیب ہے۔ یا حبیب یا حبیب، کیونکہ حبیب ہے اس لیے طبیب ہے۔ حبیب سے نہیں دیکھا جاتا اس کا بندہ بیمار ہو، کیونکہ حبیب ہے اس لیے قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ حبیب دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ قریب ہے اور اتنا چاہتا ہے۔ حبیب ہے اس لیے رقیب بھی ہے۔ رقیب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرص میں ہے نا۔ انشاءاللہ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم ہر روز پڑھتے ہیں یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیب۔ رقیب بہت زیادہ، جو نزدیک سے آپ کا خیال رکھ رہا ہے، اور آپ پر پوری توجہ۔ کتنا مزہ آتا ہے، کتنا پیار آتا ہے۔ اور یا حسیب، جو میرے اعمال کو دیکھ رہے، مجھے پھینکا ہوا نہیں ہے۔ حساب کتاب کے لیے ایک بہت پیارا انتظام رب نے کیا ہوا ہے، اس پہ بھی شکر ہے، کیونکہ جو لوگ دکھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ جواب دے گا، وہاں حساب دیکھے۔ وہ حساب کتاب انہیں کتنا سکون دیتا ہے، اور وہاں کا حساب کتاب کے لیے کوئی پروفس ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ ایویڈنس لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سچ سچ ہے، خود بولے گا، ختم۔ آپ اپنے دل کو سچا رکھو، بات بن گئی۔ یا محیب ہو، محیب کہتے ہیبت والے کو ہے، لیکن یہاں مطلب یہ کہ ایسا ہیبت والا ہے لیکن ڈر نہیں لگتا۔ جس طرح جن کی روح پرواز ہوتی ہے، ان میں سے کچھ نے جناب ابو الفضل عباس کو دیکھا، اور باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ کپڑا اس نے باندھا ہوا تھا امام کے حرم کا، یا ایون امام بارگاہ سے لے کر، تو ایک بچی آئی ان دنوں میں۔ اس نے اس شخص کا جس کا ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی حادثہ ہوا، اور اس کی وہ بیمار ہوا، بے ہوش ہوا، روح تھوڑی دیر کے لیے پرواز ہوئی، تو ان دنوں میں اس نے جناب دختر حسین، یتیمہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ نظر و نیاز دیا تھا، اور کہتے وہاں جا کر
3 سالہ بچی کو دیکھا، اللہ اکبر، اور وہ بچی چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے، واپس آئی تو ابو الفضل عباس کو لے کر آئی۔ اب یہاں بندہ کہتا ہے میں نے ایک ہیبت میں، ایک بہت شان و شوکت والے شخص کو، لیکن اتنا مہربان تھا۔ دیکھیں ہیبت اپنی جگہ ہے، مہربانی اپنی جگہ ہے۔ یہاں اللہ کو ہم کہہ رہے یا محیب ہو، اللہ کس نام یا محیب کو اللہ نے اس دنیا میں ریفلیکٹ کیا حضرت ابو الفضل عباس کی شکل میں۔ بہت سی شخصیات میں ہیبت آپ کو نظر آتی ہے، جلال نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت مہربان ہو سکتے، تو وہ رب ہے، رب ہے جو کچھ بندوں کو بھی اپنی ہیبت کی ایک جھلک دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی محیب ہے۔ یا مصیب ہو، مصیب ثواب سے ہے، جو اجر دینا، یا مجیب جواب دینا۔ ایسا نہیں ہے ہم بلا جواب نہیں رہتے، ثواب بھی ہے جواب بھی ہے، کیونکہ درگاہ حبیب کا ہے۔ اور یہ دو جو صفات ہے جس کو ہم بار بار ذکر ہے، یا خبیر و یا بصیر، آگے پھر آئے گا یا خبیر و یا بصیر، اکثر ساتھ ہی آتا ہے، آپ دیکھیے گا۔ تو یہ تو اتنا سکون اور اتنی خوشی دیتی ہے، کیونکہ اسے خبر ہے نا میری، دیٹس اٹ، وہی والی بات کہ آپ چپ رہو، ٹھیک ہے، آپ چپ رہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باخبر ہے۔ یعنی اگر کوئی کچھ ہوا ہے اور آپ کو دنیا والوں کو تو بہت کچھ بتانا چاہتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا، آپ چپ رہو، ختم۔ خبیر بصیر دیکھنے والا ہے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ جس زندگی میں اللہ طبیب اور حبیب نہ ہو وہ زندگی ناری ہے، نوری نہیں ہے۔ الغوث الغوث، یا رب ان اسماء الحسنہ کو میرے وجود میں اتار دے، اور میں ایک یقین کے ساتھ زندگی گزاروں، لطف کے ساتھ، اور اس کو پورا اچھی طرح ان اسماء الحسنہ کو ہضم کر سکوں۔ یا اقرب من کل قریب، یا احب من کل حبیب، یا ابصر من کل بصیر، و یا اخبر من کل خبیر۔ یاد ہے پھر ابصر اخبر ساتھ آیا ہے۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے کہ جتنی بھی بہترین صفات ہے نا، اقرب من کل قریب، وہ ہستی جو جتنی بھی قربتیں آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں ان سب سے زیادہ قریب میرا رب ہے۔ جتنی بھی حبیب ہے، سب سے زیادہ احب محبوب ترین میرا رب ہے۔ جتنی بھی بصیر ہے، بڑے بڑے کیمراز، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی بڑی پیار، بڑے بڑے محبت، سب ایک طرف، میرا رب ابصر ہے، ابصر ہے، اخبر ہے، اشرف ہے، ارفع بلند و بالا ہے، قوت میں بھی اقوا ہے، اور امیر غنی ہونے میں اغنا ہے، جود و بخشش جنروسٹی میں اجود ہے، اور رأفت اور پیار اور محبت میں ارفع ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام بہترین صفات رب کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ جو تجھ سے سب زیادہ قریب ہے اس کا سب زیادہ خیال رکھنا ہے نا، اور کس کا خیال رکھے؟ جو سب سے زیادہ تجھے چاہتا ہے اسی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارو، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ جو سب سے زیادہ تجھے دیکھ رہا ہے، سب سے زیادہ باخبر ہے، سب سے زیادہ شریف ہے، سب سے زیادہ ارفع ہے، سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ غنی ہے، جود و بخشش والا ہے، اور دیکھیں اقرب سے شروع ہوا اور ارأف پہ اینڈ ہو رہا ہے، قریب ترین، لیکن یہ قربت رؤوف، مہربانی، کائنڈنس، یا بہت پیار کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات ہم سورہ حمد میں کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں رب العالمین کی ہے، وہ رب ہے عالمین کا، میں عالمین کا حصہ ہوں۔ الرحمن الرحیم ہے وہ، مالک یوم الدین ہے وہ۔ مجھے ترقی کرنی ہے، ترقی کون کرواتا ہے؟ جو رب ہو، جو نرش کر رہا ہو، پرورش دے رہا ہو۔ مجھے پیار چاہیے، پیار کون دے گا؟ رحمان و رحیم۔ مجھے آخرت کی فکر ہے، یوم الدین کی، تو یوم الدین کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بس اگر یہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو ایاک نعبد و ایاک، بس میں نے یہی رہنا ہے اور کہیں نہیں جانا۔
یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے سب کچھ تو یہاں ہے، اور کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا ڈھونڈنا ہے، کہیں اور تجھے کیا ملے گا جس کی تمہیں تلاش ہو، پریشان ہو، کہاں جاؤ گے، کہیں نہ جاؤ. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا غالباً غیر مغلوب، یا صانعاً غیر مصنوع، یا خالقاً غیر مخلوق، یا مالکاً غیر مملوک، یا قاہراً غیر مقہور، یا رافعاً غیر مرفوع، یا حافظاً غیر محفوظ، یا ناصراً غیر منصور، یا شاہداً غیر غائب، یا قریباً غیر بعید. فریز نمبر 46 کے جو اسماء الحسنہ ہے وہ معرفت کے لیے ہے. اس کو ہم اڈاپٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ یہ ایکسکلوزیولی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ ہی ایسا غالب ہے، ایسا غالب جو مغلوب نہیں ہوتا، ہر ایک کے اوپر ہے لیکن وہ کسی کے نیچے نہیں آتا. یہ نا غالب غیر مغلوب صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے. صانع غیر مصنوع، خالق غیر مخلوق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، جو خالق تو ہے لیکن خود اس کو کسی نے خلق نہیں کیا. صانع ہے، بنانے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. مالک ہے لیکن اس کا کوئی مالک نہیں ہے، مملوک نہیں ہے. وہ مملوک وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہو. اللہ مالک ہے لیکن مملوک نہیں ہے. اللہ قاہر ہے، اس کا غلبہ ہر جگہ ہے، تسلط ہر جگہ ہے، لیکن وہ کسی کے تسلط پہ نہیں آتا. اور اللہ رافع ہے، یعنی جس سے کسی نے یہ رفعت نہیں دی، غیر مرفوع. یہ رفعت، یہ بلندی، یہ مقام، یہ خود اللہ کا ہے، اس کی ذات کا ہے، حاصل نہیں کیا ہوا. جیسے پانی میں ویٹنس اس کی ذات میں ہے، اس کے ایسنس میں ہے. ایسا نہیں ہے ویٹ الگ ہے پانی الگ ہے، ایسا ہے بالکل بھی نہیں ہے. دونوں ایک ہی ہے. ہماری ہر چیز بعد میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے میرا ہاتھ ابھی خشک ہے، بعد میں گیلا ہوتا ہے. میں ہوں، علم بعد میں آتا ہے، رفعت بعد میں آتی ہے، خلقت اللہ مجھے خلق کرتا ہے، حفاظت آتی ہے، نصرت آتی ہے. ہم الگ الگ ہیں لیکن اللہ کا ذاتی ہے، ذاتی. یا حافظاً غیر محفوظ، ایسا حافظ جسے کسی حافظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی وجہ سے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ خود حافظ ہے اور اس کی ذات میں یہ حفاظت ہے. یا ناصراً غیر منصور، نصرت سب کو دیتا ہے، ناصر ہے، لیکن نصر اللہ، فتح اللہ کے ہم سب محتاج ہیں، لیکن غیر منصور، کسی سے نصرت نہیں لیتا. شاہد ہے، ایسا شاہد، اگلے اس میں ہم پڑھیں گے، ایسے دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے شہود، کلیئر، واضح ہے، لیکن کچھ بھی اس سے غائب نہیں ہے. یا قریباً غیر بعید، قریب ہے لیکن بعید نہیں ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے آپ کسی چیز سے قریب ہوتے ہیں تو دوسری چیز سے بعید ہو جاتے ہیں. بعید یعنی دور. ایسی قربت جس میں دوری ہے ہی نہیں. یہ بہت عجیب صفات ہے جو صرف اور صرف ایکسکلوسیولی خالق اللہ رب العالمین کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے یہ صفات نہیں ہو سکتے. باقی سب مخلوق ہیں، منصور ہیں، محفوظ ہیں، ہم سب مرفوع ہیں، ہم سب مقہور ہیں، ہم سب کے سب انبیاء کلہم اجمعین سب مخلوق ہیں تو مملوک بھی ہیں، مغلوب بھی ہیں اللہ کے مقابلے میں، مصنوع بھی ہیں. لیکن اللہ 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 ہے جو نصرت دے رہا ہے تو اس کی طرف سے وہ نصرت آ رہی ہے. فریز نمبر 47 سے پہلے یقیناً ہم کہیں گے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ہم ذکر میں غوطہ ور ہو رہے ہیں، ہم اپنے عشق کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں اور کوشش میں ہے کہ ایک بندہ جس حد تک اپنے رب سے معرفت حاصل کر کے قربت حاصل کر سکتا ہے وہ ہم حاصل کریں انشاءاللہ. اب آگے جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت فریز، بہت ہی پیارا ذکر ہے، وہ ہے یا نور النور. اے نور، جتنا بھی نور ہے اس کا نور تو ہے. یا منور النور، اگر کہیں کوئی نور ہے تو اس کو نور دینے والا تو ہے.
یا خالق النور، نور کا خالق تو۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں اللہ نور ہے تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نور جو دنیا میں ہوتا ہے وہ تو بڑا تنگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سورج کو دیکھ رہے ہو، آپ لائٹ کو دیکھ رہے ہو، جتنی لائٹ زیادہ آپ کو اتنی الجھن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے ہو، اور اس نور میں آپ کو کوئی زیادہ لائف نظر نہیں آتی۔ لیکن جو لوگ اگین جن کی روح پرواز کی اور تھوڑا عالم برزخ تک گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو اولیاء الہی، جو فرشتوں کا بھی نور ہے نا، وہ نور کچھ اور ہے، اس نور میں حیات ہے، وہ نور بات کرتا ہے، وہ نور آپ کو سکون بھی دے رہا ہے، خوشبو بھی دے رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اپنائیت کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ وہاں کے نور کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ دنیا والے نور کو ہم نور ہی نہیں کہہ سکتے جب وہاں کے نور کو دیکھ لیں تو اللہ نور ہے، لیکن کیسا نور؟ ہمارے ذہن سے سارے نوروں کو ہٹانے کے لیے یہ ذکر آیا کہ وہ خالق نور ہے، وہ مدبر نور ہے، وہ مقدر نور ہے، نور کو تدبیر کرنے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، تقدیر کرنے والا وہ ہے۔ یا نور کل نور، یا تمام نوروں کا نور وہ ہے۔ یا نوراً قبل کل نور، ہر نور سے پہلے وہ نور ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی اور نور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یا نوراً بعد کل، سارے نور بجھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، اور وہ نور باقی رہے گا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ تمام ارواح کو قابض کر لیا جائے گا، اور یہاں تک کہ جو 4 فرشتے ہیں ان کی روحوں کو بھی قبض کیا جائے گا، اور خود جناب اسرائیل کی روح کو بھی قبض کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ جب زندہ کرے گا، جناب اسرائیل کو زندہ کرے گا، اور پھر کہے گا کہ پکارو بندوں کو، پھر زندہ کرو، تو ہمارے نبی کو جب پکاریں گے تو روایت میں یوں بتایا گیا، کہا جائے گا، مثلا آپ کا نام لیا جائے گا، یا احمد، نبی نہیں جاگیں گے، یا حامد، نبی نہیں جائے، یا محمود، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نہیں، جیسے کہیں گے یا رحمت للعالمین، نبی جاگ جائیں گے۔ یعنی یہ لقب اتنا پسند ہے ہمارے نبی کو جو رحمت للعالمین ہے، اور آخری امام اور آخری نبی دونوں کا یہ لقب ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ہم رحمت اپاؤن رحمت ہی رحمت میں، جس طرح اللہ نے ہمیں نور ہی نور انوار پنجتن، انوار معصومین، اپنی نور کے ریفلیکشن کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کا حکم دیا ہے، قرآن کے نور کے ساتھ، انبیاء کے نور کے ساتھ، احادیث سیرت نبی و آل نبی کے نور کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ یہ نور جو نوراً بعد نور ہے، اس نور کو اس دنیا میں کیسے ہم دیکھیں؟ ہم ڈائریکٹ نور الہی کو احساس نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں ان انوار کے ذریعے، یہ آیات الہی کے ذریعے کہا ہے، یا نوراً فوق کل نور، فوق کل نور ہے، بعد کل نور ہے، قبل کل نور ہے، یا نوراً لیسا کمثلہ نور۔ دس از دا ایبسلیوٹلی پرفیکٹ آنسر کہ اے لوگوں، تم جب اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہو اللہ نور ہے، تو لیسا کمثلہ، اس جیسا نور ہے ہی نہیں مخلوقات میں کوئی، کیونکہ سب مخلوق ہے نا، وہ تو خالق ہے۔ دیٹس اٹ۔ جب سورہ نور میں آیت نور کی تلاوت کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، یہ آیت بہت بہت فضیلت رکھتی ہے۔ حروف ابجد کے لحاظ سے 256 اس کا نمبر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجت کے لیے نماز عشاء کے بعد، یا جب بھی آپ کو توفیق ملے، اس کو انشاءاللہ کی کنیکشن ٹھیک ہے، اس کو آپ 256 ٹائم پڑھیں، 256 مرتبہ آیت نور کو، جو سورہ نور میں ایک آیت ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اس کو، تو آپ کے جو حاجتیں اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بصیرت کے لیے نور ہے نا، اندر دل کے نور کے لیے، امام عصر علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے، علم کے لیے، یہاں بھی ہمیں نور چاہیے، یہاں بھی نور چاہیے، حتیٰ روایات میں ہے کہ آنکھوں کے نور کے لیے صبح کے وقت آیت نور کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو یہ
نور آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گا آیت نور، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کے پیچھے غیبت کرے گا یا اس کی زبان بہت بٹر ہو جائے گی، تو آپ اپنا نام اور آپ اپنی ماں کا نام لکھ کر اس آیت نور کو اپنے ساتھ رکھیں، تو یہ آیت نور آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن دے گا۔ تو یہ بصیرت اور امام عصر علیہ السلام، کیونکہ زمانے میں اللہ کا علم ہم تک پہنچانے والے، رابط بین الخالق والمخلوق، ہر زمانے میں اللہ نے ایک ولی، ایک وصی کو رکھا ہے، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اس نور تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس آیت نور کی تلاوت کریں۔ جو مدرز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں بچوں کو، ان کے بچے ان کے پیٹ میں ہیں اور یہ بہت بڑا کہتے ہیں کہ امانت اللہ کی اگر انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آیت نور کی تلاوت کریں، تو انہیں بہت زیادہ بچہ جو ہے وہ انشاءاللہ نورانی ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، پروردگارا اس نور کے بغیر زندگی تو ظلمت میں ہے۔ اور ظلمت کے بارے میں مولا علی نے کیا خوب فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ الناس اعداء ما جہلوا۔ دیکھیں ابھی اکثر کنٹریز میں ہماری طرف جو ہے وہاں رات ہے نا، آپ ساری لائٹیں بند کر دیں، بالکل لائٹیں سب بند، تاریک ہو، گھپ اندھیرا ہو، اور آپ ایک نئی جگہ پر ہو، تو آپ کو نہیں پتہ، آپ چلو گے تو ہر چیز سے ٹکراؤ گے، ہے نا؟ آپ کو اوہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ یہاں کیوں ہے، وہ وہاں کیوں ہے، یہ کہاں ہے، کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہر چیز بری لگتی ہے۔ لیکن جیسے آپ لائٹ آن کرتے ہو، آپ کو لگتا ہے واو یہ تو بہت اچھی جگہ پہ تھا، اس کو